بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ کا انتقال۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 برس کی عمر تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا اور مزید 2 برس یعنی 4 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کے گھر قبیلہ بنی سعد میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ کی عمر 4 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ سیدہ آمینہ نے آپ کو اپنے پاس مکے میں رکھ لیا۔ 2 برس والدہ ماجدہ کی تربیت میں رہنے کے بعد جبکہ آپ کی عمر 6 سال کی ہو چکی تھی تو آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئیں۔ 1 مہینہ رہ کر وہاں سے واپسی کے وقت مقام ابواء میں پہنچ کر سفر ہی کی حالت میں سیدہ آمینہ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و نگرانی کا کام آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے ذمے لے لیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس نہیں بلکہ 5 سال قبیلہ بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے ہیں اور اپنی والدہ کے پاس صرف 1 ہی سال یا 1 سال اور چند مہینے رہنے کا آپ کو موقع ملا ہے۔ عبد المطلب کی وفات۔ 2 سال تک عبد المطلب کی سرپرستی و نگرانی میں پرورش پا کر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ بھی انتہائی رنج و کرب کے عالم میں جنازے کے ساتھ تھے۔ عبد المطلب نے مرنے سے پہلے آپ کے متعلق یہ انتظام کر دیا تھا کہ آپ کو اپنے بیٹے ابو طالب کی کفالت میں دے کر خاص طور سے وصیت کی تھی کہ اس لڑکے یعنی اپنے بھتیجے کی خبرگیری میں کوتاہی نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی چچا یعنی عبد المطلب کے دوسرے بیٹے بھی موجود تھے، لیکن عبد المطلب نے جو نہایت ہی ہوشیار اور سمجھدار انسان تھے آپ کو ابو طالب کے حوالے اس لیے کیا تھا کہ ابو طالب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ اس وجہ سے ابو طالب کو اپنے حقیقی بھائی عبداللہ کے بیٹے سے زیادہ محبت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ عبد المطلب کا یہ خیال بالکل درست ثابت ہوا اور ابو طالب نے باپ کی وصیت کو بڑی خوبی اور جواں مردی کے ساتھ پورا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں۔ ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے، کبھی آپ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے، یہاں تک کہ رات کے وقت بھی اپنے پاس ہی سلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ عرب کے دوسرے لڑکوں کے مقابلے بہت ہی عجیب گزرا تھا۔ آپ کو لڑکوں میں کھیلنے اور آوارہ پھرنے کا بالکل شوق نہ تھا، بلکہ آپ ان کی صحبت سے بیزار اور دور ہی رہتے تھے، خلوت اور تنہائی کو زیادہ پسند فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر رذیل گھٹیا خصلت اور بری عادت سے مامون اور محفوظ رکھا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے چند نوجوانوں نے اپنے ساتھ کسی شادی کی مجلس میں جانے اور شریک ہونے کے لیے اصرار کر کر کے مجبور کر دیا، جہاں رقص و سرود اور گانے بجانے کا ہنگامہ بھی تھا۔ جو ہی آپ مجلس میں داخل ہوئے آپ کو اچانک نیند آ گئی۔ پوری رات اسی طرح سوتے رہے، یہاں تک کہ رات ختم ہونے پر مجلس ختم ہوئی اور لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے، تب کہیں آپ کی آنکھ کھلی اور اس طرح آپ بیہودہ مجلس میں کوئی حصہ نہ لے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 7 برس کی تھی کہ
کہ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر جس کو سیلاب نے نقصان پہنچا دیا تھا دوبارہ شروع کی۔ اس تعمیر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھوتے اور اٹھا کر معماروں کو دیتے تھے۔ آپ نے تہبند باندھ رکھا تھا جو چلنے پھرنے اور پتھر اٹھا کر لے جانے میں کسی قدر دقت پیدا کرتا تھا۔ چونکہ 7 برس کی عمر کے بچے کا ننگا پھرنا وہ لوگ کچھ برا نہ سمجھتے تھے، اس لیے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کو تہبند کی دقت سے آزاد کرنے کے لیے آپ کو کچھ کہے بغیر تہبند کا سرا پکڑ کر جھٹکا دیا اور آپ کو برہنہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شرم و حیا رکھتے تھے کہ ننگے ہوتے ہی بے ہوش ہو گئے اور لوگوں کے سامنے اپنے ننگے ہونے کو برداشت نہ کر سکے۔ سب کو آپ کی اس شرم و حیا کے معلوم ہونے سے انتہائی تعجب ہوا اور فوراً تہبند باندھ دیا گیا۔ شام کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال 2 ماہ ہو چکی تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب نے قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام کا ارادہ کیا اور سفر کی دشواریوں کی وجہ سے آپ کو ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا، چونکہ آپ ابو طالب کی کفالت میں آ کر ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے اس جدائی کو برداشت نہ کر سکے اور رنج و ملال کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہونے لگے۔ ابو طالب نے بھتیجے کی دل شکنی گوارا نہ کی اور آپ کو بھی اپنے ساتھ ملک شام کی طرف لے گئے۔ ملک شام کے جنوب مشرقی حصے میں ایک مقام بصرہ ہے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک عیسائی راہب نے جو وہاں رہتا تھا اور جس کا نام بحیرہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے پرنور چہرے پر نبوت کی علامت دیکھی تو پہچان گیا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے۔ بحیرہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا نبی بننے والا ہے، اس کے اندر وہ علامتیں موجود ہیں جو آخری زمانے میں آنے والے نبی کے متعلق توریت و انجیل میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ تم اس کو آگے نہ لے جاؤ اور یہودیوں کے ملک میں داخل نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ ابو طالب نے بحیرہ راہب کی یہ باتیں سن کر اپنا مال جلدی وہیں فروخت کر دیا اور آپ کو لے کر مکہ معظمہ کی طرف واپس چلے آئے۔ ابو طالب جو ابھی شام کے شہروں میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے، انہیں اس سفر میں بہت نفع حاصل ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ابو طالب نے بحیرہ راہب کی باتیں سن کر آپ کو وہیں سے مکہ واپس بھیج دیا اور خود قافلے کے ہمراہ آگے چلے گئے۔